کہ کبھی کبھی ہمارے بچے اور نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ ایک ہے اور دین ایک ہے تو شریعتیں بدلی کیوں؟ نوح کی شریعت کچھ اور تھی، ابراہیم کی شریعت کچھ اور تھی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی شریعتیں کچھ اور تھیں، اور آج شریعت کچھ اور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اور شریعت کا فرق سمجھ لیجئے آپ کیا ہے۔ دین اسے کہتے ہیں جو اصول دین کے نام سے آپ کو یاد کرایا جائے، اور شریعت اسے کہتے ہیں جو فروع دین کے نام سے یاد کرائی جائے۔ پہلے ذہن میں یہ بات رکھیے گا، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں جو دین ہے وہی شریعت ہے، جو شریعت ہے وہی دین ہے، ان میں فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک ہی بات نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اصول دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شریعت وہ ہے جو فروع دین کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ دین میں کیا ہے؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ یہ دین ہے، یہ کبھی نہیں بدلا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہ ایک ہی رہے گا۔ ہر نبی اسی کا مبلغ بن کے آیا، ہر رہبر یہی لے کے آیا، ہر رہنما یہی لے کے آیا، یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اور شریعت ہے وہ جس کو ہم فروع دین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، یہ شریعت ہے۔ اب دین اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی بچوں کے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ دین اور شریعت میں فرق کیا ہے۔ دین کی اور شریعت کی پہچان یہ ہے کہ جو ادھر سے ادھر آئے وہ دین ہے، جو ادھر سے ادھر جائے وہ شریعت ہے۔ یہ ایسی پہچان بتا دوں کہ زندگی میں کبھی بچہ بھولے ہی نہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اب انالیسس کر لیجئے۔ اول توحید، اللہ ایک ہے، یہ اس مجمع نے طے کیا ہے کہ اللہ ایک ہونا چاہیے یا وہ ہے جو ہمیں ماننا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ کا ایک ریزہ بھر حصہ نہیں ہے اللہ کے ایک ہونے میں۔ آپ کو یہ بات ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ عادل ہے، انصاف کرتا ہے، تو یہ آپ کی تجویز ہے، آپ کا سجیشن ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے؟ نہ، وہ عادل ہے، عقیدہ ادھر سے آ رہا ہے، آپ کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے۔ تیسرے نبوت، اس نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے واسطے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، یہ آپ کے مشورے سے بھیجے تھے؟ آپ سے لسٹیں مانگی گئی تھیں، کبھی پیغمبروں کی لسٹیں بنا کے دو، ہم بھیجنے والے ہیں جس کو تم کہو؟ کوئی آپ کا رول پیغمبروں کے انتخاب میں نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو مناسب سمجھا اس کو نبوت کا تاج پہنا کے بھیج دیا، آپ کو ماننا ہے خالی۔ چوتھے امامت آپ کے مشورے سے ہوئی، آپ نے رائے دی تھی کہ علی امام بنے؟ نہ، امام اس نے بنائے، ماننا ہمیں ہے۔ قیامت، یہ ایک دن آئے گا ڈوم ڈے، جو ہر اچھائیاں برائیاں سب سامنے آئیں گی، سزا جزا سب ملے گی۔ یہ آپ کا سجیشن ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ آپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھیے غور سے سنیے گا، یہ ہوئے اصول دین جو ادھر سے آ رہے ہیں، ہمیں عقل کی شمع جلا کے دل کا دروازہ کھولنا ہے۔ بس اور کچھ نہیں۔ اب آئیے فروع دین۔ اول نماز کون پڑھتا ہے؟ اللہ پڑھتا ہے، ہم جھوم جھوم کے تعریفیں کریں؟ نہ، یہی مجمع پڑھتا ہے، نمازی بیٹھے، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ادھر سے جاتی ہے، اگر قبول ہو جائے
بس یہ تمنا ہے کہ اگر ہمارا ایک سجدہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے، نجات کا سامان ہو جائے۔ دوسرے روزہ کون رکھتا ہے؟ یہی مجمع، یہی سب لوگ بیٹھے ہیں، یہی لوگ سب رکھتے ہیں روزہ۔ اگر ایک روزہ بھی قبول ہو جائے تو سبحان اللہ۔ تیسرے حج، کون جاتا ہے حج کو؟ اسی مجمع میں جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے، وہ حج کو جاتے ہیں لوگ، خوش نصیب۔ اگر ہمارا حج قبول ہو جائے تو سبحان اللہ۔ چوتھے زکوٰۃ، گیہوں کون بوتا ہے، جو کون بوتا ہے، جانور کون پالتا ہے، سونے چاندی کس کے پاس ہوتا ہے؟ اب یہی مجمع جو یہاں ہے، یہی سب اپنے کھیتی باڑی، کسانی، جانور پالنا، یہ سب یہی ہم لوگ کرتے ہیں سب۔ اگر زکوٰۃ میں ہماری کچھ قبول ہو جائے، پانچویں خمس، اگر 1 روپیہ بھی خمس کا قبول ہو جائے، حق امام ہے، حق سادات ہے، حق رسول و آل رسول ہے۔ جن کا حق کھایا گیا ان کا حق ہے، جن کا حق چھینا گیا ان کا حق ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی ہمارا خمس کا قبول ہو جائے اللہ کے یہاں، معصومین کی دربار میں، زہر نصیب۔ چھٹے جہاد، ہمارے یہاں طالبانی جہاد تو نہیں ہے، لیکن جہاد ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے یہاں جہاد ہے، وہ والا جہاد نہیں ہے، مگر جہاد ہے۔ جہاد کب ہے؟ جب حکم معصوم ہو تو جہاد ہے۔ جہاد کے لیے حکم معصوم ہمارے یہاں اس لیے ضروری ہے کہ جہاد میں انسانی جان ہوتی ہے وابستہ، لہذا کسی ایسے کے ہاتھ میں کمانڈ نہیں دی گئی جس سے غلطی کا امکان ہو۔ بات آ گئی ہے تو حالانکہ جیسا میں نے کہا کہ موضوع نہیں ہے، مگر پھر بھی بات آ گئی ہے تو میں کہتا ہی چلوں کہ جہاد کا لفظ آج کچھ ناسمجھ لوگوں نے بہت بدنام کر دیا ہے۔ جہاد کو انگریزی میں ہولی وار کہا گیا ہے، لیکن آج جب ہم اخباروں میں، خاص طور سے امریکن اخباروں میں اور یورپین اخباروں میں، میں چونکہ نام حسین پہ گھومتا رہتا ہوں لہذا دنیا دیکھتا ہوں، جب دیکھتا ہوں تو میرا دل جلتا ہے، سمجھے آپ؟ تو میں اس کبھی ممبر پر اظہار کرتا ہوں، فطری بات ہے کہ وہ جلن جو ہے دل کی وہ کبھی نکلتی ہے، زبان تک آتی ہے۔ اور جب ہم اخباروں میں انہولی وار کا لفظ دیکھتے ہیں تو ہمارا بڑا دل دکھتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی ناسمجھی کی بنیاد کے اوپر اسلام کی ایک عظیم عبادت جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے۔ حالانکہ جہاد جو ہمارے پاس ہے وہ بالکل اللہ کے دین کو بچانے کے واسطے جو لڑائی فی سبیل اللہ لڑی جائے، جس کے اندر اپنے دل کی کوئی خواہش نہ ہو، اس کا نام جہاد ہے۔ نہ ہمارے دل میں یہ تمنا ہو کہ ہم اس سے انتقام لیں گے، ریونج، بدلہ، اس کی خواہش نہ ہو۔ نہ ہمیں یہ تمنا ہو کہ ہم اس کا مال لیں گے، نہ ہمیں یہ تمنا ہو کہ ہم اس کی حکومت لیں گے، نہ ہمیں یہ تمنا ہو کہ ہم اس کے خزانے پر قبضہ کریں گے۔ ہم جو لڑ رہے ہیں وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور بدن اللہ، اس سے قریب ہونے کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی جو ہے یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ لڑے، یہ لڑائی ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ لڑے۔ اس لڑائی کا معیار یا رسول بنے گا یا امام بنے گا۔ اس لڑائی کا معیار یا رسول بنیں گے یا امام بنیں گے۔ چنانچہ امام نے جب امر کو گرایا اور اس نے بدتمیزی کی تو امام سینے سے اتر آئے۔ جب لوگوں نے پوچھا یا علی اتنے بڑے دشمن پر قابو پا کے آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا تھا،
تو کہا اس نے کی بدتمیزی، مجھے آیا غصہ، تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ عبادت میں میرا غصہ شامل ہو جائے۔ جہاد کون کرتا ہے؟ ہم کو حکم ملے اگر تو ظاہر ہے کہ اسی مجمع میں سے تو لوگ جہاد کو جائیں گے، کوئی آسمان سے فرشتے تو آ نہیں جائیں گے، یہی مجمع جائے گا جہاد کو۔ اب غازی کی حیثیت سے یا شہید کی حیثیت سے کسی طرح بھی ہماری خدمات قبول ہو جائیں، ہمارے لیے، ہمارے پورے خاندان کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے فخر ہوگا یہ۔ تو اصول دین وہ ہیں جو ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، فروع دین وہ ہیں جو ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ ایک تو میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ پہچان بیان کر دی۔ دوسری بات، اب اس کے اندر ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں آپ سے، اور ایک فرق اور ہے وہ بھی ابھی بتاؤں گا، ایک فرق اور ہے وہ بھی ابھی بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ سن لیجیے کہ یہ پہچان تو معلوم ہو گئی نا کہ جو ادھر سے ادھر آئے وہ اصول، اور جو ادھر سے ادھر جائے وہ فروع۔ اب ایک بات یہ بتائیے، یہ محبت اہل بیت اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں؟ یہ محرم جو ہوتا ہے، عزاداری جو ہوتی ہے، ماتم مجلس جو ہوتی ہے، سینہ زنی جو ہوتی ہے، یہ سب ہوتا ہے، یہ اصول دین کا جز ہے کہ فروع دین کا جز ہے؟ یہ کس چیپٹر میں آئے گا؟ تو جو پہچان میں نے بتائی ہے اسی اوپر رکھیے۔ اگر ہم نے کمیٹی کر کے یہ طے کیا ہو کہ اجر رسالت محبت اہل بیت ہے تو فروع دین میں جائے گا۔ اگر قرآن میں آیت بن کے اترا ہو، آپ ایک بات اور سن لیجئے، یہ میرا مشورہ ہے، اور یہ مشورے کی حیثیت سے اگر آپ قبول کیجئے تو میں ممنون ہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کرے کوئی کہ جس سے بچوں کو ہنسی آئے۔ اب آپ کہیں کہ کیا باتیں ہوتی ہیں، آپ سنیے کیا بات ہوتی ہے۔ جو میرا مشورہ ہے کہ قوم ایسی باتیں نہ کرے۔ دیکھیے صاحب، ایسا ہے کہ ایک آدمی کے یہاں شادی تھی اور اس کے دروازے پر 15-20 گاڑیاں کھڑی تھیں، اور اس کی بارات جو تھی وہ پونے جا رہی تھی، تو ہر فیملی کے ساتھ بچے بھی تھے، تو ہر گاڑی میں اپنے بزرگوں کے ساتھ 1-2 بچے بھی بیٹھ رہے تھے۔ اس کے پہلے وہ بس سب بچے وہاں مل کے کھیل بھی رہے تھے۔ جب گاڑیوں میں بیٹھنے لگے تو جو 7-7, 8-8 برس، 6-6 برس، 5-5 برس کے بچے تھے، انہوں نے یہ باتیں آپس میں شروع کر دیں، دیکھیں آگے کس کی گاڑی نکلتی ہے، دیکھیں پہلے کون پہنچتا ہے۔ تو 5-6 برس کے، 7 برس کے، 8 برس کے بچوں تک یہ بحث الاؤ ہے۔ کہ دیکھیں آگے کس کی گاڑی نکلتی ہے، دیکھیں پہلے کون پہنچتا ہے۔ لیکن 35-35 برس کے جوان یا 70-70 برس کے بڈھے اگر لڑنے لگیں، ان کے لیے الاؤ نہیں ہے۔ جوانوں بڈھوں کے لیے بالکل الاؤ نہیں ہے کہ وہ یہ بحث شروع کرے کہ آگے کس کی گاڑی نکلتی ہے، پیچھے کس کی گاڑی رہتی ہے۔ لیکن بچوں کے لیے بھی اس صورت میں الاؤ ہے جب پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف سب گاڑیاں جا رہی ہوں۔ پوائنٹ اے ہم نے بمبئی فرض کیا اور پوائنٹ بی پونا ہے، تو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف سب گاڑیاں جا رہی ہیں، تو بچوں کے لیے یہ الاؤ ہے کہ وہ بحث کرے کہ اول پہلے کون پہنچتا ہے، جوانوں یا بڈھوں کے لیے نہیں۔ لیکن موبائل فون کا زمانہ ہے، ایک گاڑی پونا سے نکل رہی ہے بمبئی کے لیے، ایک نکل رہی ہے بمبئی سے پونا کے لیے، اور مسجد میں بڈھے لڑ رہے ہیں، جناب آگے کون نکلتی ہے دیکھیں۔ اما ایک پونا سے بمبئی آ رہی ہے، ایک بمبئی سے پونا جا رہی ہے، اس میں آگے نکلنے اور پیچھے ہٹنے کیا سوال ہے؟ ابھی آگے پیچھے کا تو سوال وہاں ہو جہاں دونوں ایک ہی پوائنٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک پونا سے بمبئی آ رہی ہے، ایک بمبئی سے پونا جا رہی ہے گاڑی، اس میں آگے اور پیچھے کیا سوال ہے؟ اس لیے میں نے یہ مشورہ دیا آپ کو کہ میں نے اکثر مسجدوں میں، مجلسوں میں یہ بات سنی ہے، جناب نماز افضل ہے کہ محبت اہل بیت؟ اب ایک ادھر سے ادھر آ رہی ہے۔